اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر دوں گا، اور وہ خبر مطلب جسے کہتے ہیں کہ شاید آپ کو لوگوں کو کچھ معلوم بھی ہو گئی ہو، لیکن جو تفصیلی بات ہے وہ بہت کم لوگوں تک یہ آئی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ خبر جو دے رہا ہوں یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ 100% تحقیقات کے بعد دے رہے ہیں کہ یہ خبر کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے وہی کروں گا، وہ سانحہ موٹر وے کے بارے میں اس کے بھی کچھ حقائق آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں خبر کی جانب۔ خبر یہ ہے کہ چائنا نے انڈیا کے ہزاروں مربع میل پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو ان کی ایک ہینڈ نیک ایک جگہ ہے، ہینڈ نیک کہتے ہیں ایکچوئل بیسیکلی اس کا لفظ تو چکن نیک ہے، لیکن ہینڈ نیک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو وہ تقریباً ایک ایسی تصویر ہے کہ آپ کو ہینڈ نیک ہی لگے گی۔ تو بہرحال بقول انڈینز کے ان کی جو چکن نیک ہے اس کے اوپر بھی دباؤ بڑھا دیا گیا ہے، اور تقریباً جو چائنیز ایئر فورس ہے اس کے 150 طیارے اس ٹائم لداخ میں موجود ہیں، یعنی کہ جو ان کا قریبی لداخ سے جو ایئر بیس ہے، قریبی لے ایئر بیس جو ہے اس کے اوپر تقریباً 150 طیارے موجود ہیں۔ اور ایک ویڈیو بھی بڑے اس سے وائرل ہوئی بھی ہے کہ انڈین فوجیوں کو چائنیز جو فوجی ہیں وہ لاتے مکے اور گھونسے مارتے ہوئے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں ٹن بارود بھی بارڈر پہ پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج، جیسے میں نے آپ کو کافی عرصے پہلے ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو کشمیر میں تعینات ہیں وہ بھی ہائی الرٹ ہیں، اور میں آپ کو بلکہ اس سے قدم آگے بھی بتایا تھا کہ دو دوست ایک دشمن کو مل کے مارنے لگے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ بات جو ہے کافی آگے تک چلی گئی ہے، اور انڈیا کی جو چیخیں ہیں وہ مریخ پہ سنائی دے رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے رشیا کا بھی ان کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا، دبئی کا بھی کیا، امریکہ کا بھی کیا، لیکن دال کہیں سے گل نہیں رہی، بلکہ جس ٹائم وہ رشیا کا دورہ کر رہے تھے ان کے وزیر خارجہ، اسی وقت چائنا نے کمبائنڈ فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا کہ ہم رشیا، چائنا، پاکستان اور ایک اور ملک ہے اس میں ایران، کہ ہم لوگ جو ہیں کمبائنڈ فوجی مشقیں کریں گے۔ اور دوسرا انہوں نے بیان یہ جاری کیا کہ کسی ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ ایران نے ایران نے انڈیا کو ایک ٹکا سا جواب دے دیا ہے، اور ان کا بوریا بسترا، جیسے کہ میں آپ کو ایک بہت پہلے خبر دے چکا تھا، اس وقت یہ خبر اتنی وائرل بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جو ان کی چار بہا بندرگاہ جو تھی وہاں سے انڈیا کا بوریا بسترا گول کر دیا۔ اور اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ جو انڈیا ہے اس کو گردن سے پکڑ لیا گیا ہے، اور گردن سے جو پکڑ لیا ہے وہ تقریباً اس پہ دباؤ بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ ایون کہ جو نیپال جیسا ملک ہے جو چائنا کے تقریباً اس کے اوپر ہوتا تھا کہ چائنا ہی ان کو نیپال کو انڈیا پیٹرولیم مصنوعات دیتا تھا، یعنی کہ جو پیٹرول بھی نیپال جاتا تھا وہ انڈیا کے راستے سے، اب جب چاہے مرضی انڈیا جو ہوتا تھا وہ ان کی رسد کاٹ دیتا تھا یا روک لیتا تھا، کیونکہ وہ خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے، پوٹوہاری ملک ہے، یعنی کہ ہر پہاڑی علاقہ اس میں زیادہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو اپنا نقشہ جاری کیا تھا اس پہ ایکشن انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے بھی اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا، اور باقاعدہ اپنے علاقہ جو ہے وہ واپس لینا شروع کر دیا۔ اور چائنا نے جو پیش قدمی اپنی جاری رکھی ہوئی ہے وہ اب اس حد تک آ چکی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہزاروں مربع میل کا علاقہ وہ تقریباً قبضہ کر چکے ہیں، قبضہ نہیں کر چکے ہیں بلکہ وہ واگزار کر چکے ہیں، اس کے لیے قبضہ میں نہیں کہوں گا، قبضہ تو انڈیا نے کیا ہوا تھا، تو وہ اپنا علاقہ واگزار کر چکے ہیں۔ اور اب پاکستان کو بھی جسے کہتے ہیں اشارے مل رہے ہیں کہ قدم بڑھا لیں، اور جو خبریں ہیں، اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان بھی اس میں سرگرم ہو چکا ہے۔
اور کیونکہ ہمارا تو کسی چھوٹے موٹے علاقے پہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارا تو پورے کشمیر کے اوپر دعویٰ ہے، اور ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج اور حکومتیں سیدھی بات کرتی ہیں کہ جناب آپ ادھر استواب رائے کروائیں اقوام متحدہ کے اس کے مطابق، اور جہاں سے وہ فیصلہ کریں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی مرضی ہے، ان کو ان کا آزادی کا حق ملنا چاہیے، ان کو آزادی رائے کا حق ملنا چاہیے، اور یہ جو ان کے اوپر ایک بہت عرصے سے جو کرفیو لگایا ہوا ہے یہ بھی ہٹنا چاہیے، ان کے بچوں کو تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے کشمیریوں کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات بہت آگے تک بڑھ چکی ہے، اور اب انشاءاللہ جو میں نے آپ کو ایک اپنی ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں سمجھ رہا ہوں تو وہ یہی ہے کہ شاید ہماری زندگی کے اندر اب ہم کشمیر آزاد ہوتے ہوئے 2-3 سال کے اندر دیکھ لیں اور کشمیر آزاد ہوا جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو خبر دینی تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی خبر دے دوں کہ انڈیا کے کافی فوجیوں کو انہوں نے قیدی بھی بنا لیا ہے، یعنی کہ جو ذرا اکڑ دکھاتے ہیں، جو تھپڑ شپڑ کھا کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اکڑ دکھائے تو وہ اس کو مرغا بنا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کی جو فوج ہے وہ جسے کہتے ہیں پروفیشنل فوج ہے، وہ انڈیا کی طرح کی فوج نہیں ہے، وہ کسی دیوی کے مندر کے اوپر اوتار وغیرہ چڑھا کر یا ناریل پھوڑ کر نہیں آتے، وہ اپنے حساب کتاب سے آئے ہوئے ہیں، اور جس طرح کہ پاکستان کی مسلح افواج ہے کہ ہم صرف ایک ہی ہمارا نعرہ ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، اور اس کے بعد ہم دشمن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور مختلف مواقع کے اوپر ہم بہت انڈیا کو ذکر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے تقریباً 2 دن پہلے انڈیا نے آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں پہ گولہ باری کی، اس کے اندر ایک خاتون بھی شہید ہوئی اور 4 کم سن بچے بھی زخمی ہوئے، لیکن اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا پاکستان کی مسلح افواج نے، اور بہت بڑا ان کو جانی اور مالی نقصان انڈیا کو اٹھانا پڑا، کیونکہ ان کے جتنے بھی مورچے اور بنکرز تھے ان کے اوپر شدید قسم کی پاکستان آرمی نے شیلنگ کی اور ان کو تباہ کر دیا، اور تباہ کرنے کے بعد ان کو خاموش کر دیا، یعنی کہ اب وہاں پہ نئے لوگ آئیں گے تو چہل پہل ہوگی، ادروائز وہاں پہ شاید وہ لاشیں اٹھانے بھی ابھی تک آئے ہیں کہ نہیں آئے، کیونکہ وہ ہماری فائرنگ رینج کے اندر ہیں، موجود ہیں، اور اگر اس طرح کی وہ حرکت دفتر خارجہ کے اندر ان کے مندوب کو بھی طلب کر کے باقاعدہ پاکستان نے اس کی وہ کی ہے، احتجاج کیا ہے، مراسلہ بھی ان کو دیا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ویورز ایک بہت بڑی کہاوت ہے، بہت پرانی کہاوت ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اب لاتیں پڑنا ان کو شروع ہو گئی۔ اب آتے ہیں ویورز دوسری جانب، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جناب حکومت ہوش کے ناخن لے، اور یہ جو سانحہ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر یہ حکومت کی جسے کہتے ہیں کہ ذمہ داری تھی، اور حکومت ہوش کے ناخن لے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر حکومت ہوش کے ناخن بھی لے، یہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی حکومت کی بات کر رہا ہوں، یہ جو عابد علی نام کا شخص ہے جو اس کے ریپ کے اندر شامل ہے اور بلکہ سرغنہ ہے، یہ کتنی دفعہ پکڑا گیا ہے، اور جتنی دفعہ پکڑا گیا ہے اس کو حکومت نے تو بیل نہیں دی، عدالتوں نے ہی بیل دی۔ ہائی کورٹ تو لاہور ہائی کورٹ تو مشہور و معروف ہے بیل دینے کے اندر، انہوں نے آج تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کوئی وہ نہیں لیا، رانا ثناء اللہ باہر پھر رہا ہے، شہباز شریف باہر پھر رہا ہے، دوسرے تیسرے باہر پھر رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو کوئی ہوش کے ناخن یاد نہیں آتے، اور ادھر یہ ہوش کے ناخن کی بات کرتے ہیں۔ ویورز میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیو کو سیاسی نہ بنایا کروں، اور میں بات کیا کروں، وہ بات کیا کروں، ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم پی ٹی آئی والوں کی طرفداری کرتے ہیں یا نون لیگ کی طرفداری نہیں کرتے، بلکہ ان کو تو مسئلہ یہ ہے گا کہ دیکھیں 35 سال حکومت اس ملک پہ کون کرتا ہے، اور جو شخص جس کی حکومت کو صرف 2 سال ہوئے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ کیوں ہوا، یہ موٹر وے کے اوپر یہ کیوں ہو گیا، پولیس سیاسی کیوں ہے، آٹا چینی مہنگا کیوں ہو گیا ہے، ملک پہ قرضے کہاں سے آ گئے، 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی، 50 لاکھ گھر گئے کہاں گئے، یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک پہ 35 سال حکومت کی۔ اب اگر یہ اس قسم کا کوئی قانون نہیں بن سکا تو کیا 2 سال میں بننا چاہیے تھا؟ پہلے کیوں نہیں بنے؟ جب 35 سال آپ لوگ حکومت کر رہے تھے تو قانون کیوں نہیں بنے؟ اور اگر قانون بنے تو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئے؟
یہ عابد علی نام کا جو شخص ہے، جب اس کو اتنی دفعہ یہ گرفتار ہو چکا ہے، عدالت کے سامنے پیش ہو چکا ہے، لیکن اس کو جسے کہتے ہیں کہ بیل کون دیتا رہا؟ اگر اس وقت عدالتیں اس کو بیل نہ دیتی تو آج یہ اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ عدالت اگر انصاف بھی فراہم کرنا حکومت کا کام ہے تو پھر عدالتوں کو تو تالے لگ جانے چاہیے۔ انصاف تو عدالت فراہم کرتی ہے، حکومت تو فراہم نہیں کرتی۔ حکومت تو مجرم کو پکڑ کے عدالت کے اندر پیش کر دیتی ہے، پولیس کے تھرو، ایف آئی اے کے تھرو، نیب کے تھرو۔ اب عدالت کا کام ہے کہ وہ اس کو انصاف کے ترازو کے اندر پرکھے، لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بیل مل جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کے سر کی قیمت حکومت 25 لاکھ کرتی ہے، وہ 2 لاکھ کے بچل کے جمع کرا کے جناب باہر آ جاتا ہے، اور پھر عدالت کے معزز جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب کیا کہتے ہیں، حکومت ہوش کا ناخن ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورز، بے شک آپ مجھ سے اس بات پہ اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ اختلاف تقریباً کیونکہ میں بھی ایک کسی معاشرے کا فرد ہوں اور میں جگہ پہ بہت جگہوں پہ اٹھتا بیٹھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ میری گپ شپ ہے، تو میں نے ایک بات کہی کہ آخر اسلام کی رسی کو ہم کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم شیعہ، سنی، بریلوی ان کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اسلام کے اندر سیدھی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے گی، اور بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ جو عورت ہے وہ اپنے محرم یعنی اپنے شوہر کے بغیر، اپنے بھائی کے بغیر، اپنے باپ کے بغیر حج بھی نہیں کر سکتی، تو موٹر وے پہ سفر کیسے کر رہی تھی؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، مجھے اس کا جواب کوئی عالم دین کوئی بھی دے دے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو خاتون ہیں، انہوں نے کل سوشل میڈیا پہ اپنا بیان بھی جاری کیا ہے، وہ کن کپڑوں میں تھیں، کس طرح کے حال میں تھیں، کس طرح کے اس میں تھیں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے گی کہ مجرم تو کسی بھی طرح سے رعایت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بے شک کچھ بھی تھا لیکن اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھیں ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی 2 منٹ کے اندر یا 5 منٹ کے اندر یہ واقعہ ایسے نہیں ہوتے، اس کے لیے باقاعدہ کسی قسم کی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی کسی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہوتی ہے، لیک ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا، فیس بک کے اوپر لوگ اپنی اس قسم کی ویڈیوز وائرل کر دیتے ہیں، خواتین کر دیتی ہیں، مرد حضرات کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں پھر۔ اور جب اس قسم کی ویڈیو، اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو نازیبا قسم کی ویڈیو جب بھی وائرل ہوتی ہے تو پھر لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایک خاتون ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے بقول ان کے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، بقول ان کے کہ میں گھر سے نکلی، اپنے یعنی کہ اپنے شوہر کو بتایا کہ میں لاہور شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، لیکن میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی، جو انہوں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا۔ ادھر کھانا وانا کھاتی ہیں، دیر ہو جاتی ہے تو وہاں سے نکلتی ہیں، تو مقصد یہ کہ ان کے تو شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیگم اس ٹائم کدھر، تو وہ شوہر کون سے ہیں اور وہ بیگم کون سی ہیں؟ ایک میں نے بات سنی تھی اپنے بڑے بوڑھوں سے کہ ایک خاتون سے ان کے شوہر نے ایک دفعہ پانی کا گلاس مانگا، وہ پانی کا گلاس لے کر آئے تو شوہر سو چکے تھے، تو وہ خاتون پانی کا گلاس لے کے کھڑی رہی۔ رات کو کسی پہر جب شوہر کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ خاتون کھڑی ہیں، تو یہ بیوی کا مقام ہے، نوکرانی نہیں ہے بیوی، لیکن شوہر کے لیے ادب اور شوہر کو بتا کے نکلنا۔ شوہر نہ محروم خواتین کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کے، اپنے بھائی کے، اپنے باپ کے بغیر باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ ایون کہ جو خالہ زاد بھائی اور چچا زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی منع کیا ہوا ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، پھر نہیں سکتے، ان کے سامنے بھی پردہ کریں۔ بیٹا اگر 9 سال کا ہو جائے تو اس کے ساتھ والدہ کو سونا ہی نہیں چاہیے، اسلام کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ۔ تو مجھے یہ بتائیں، صرف میں اس خاتون سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو مجرم ہے وہ بہت سخت ترین سزا کے مستحق ہے۔ جو عمران خان صاحب نے آج ایک قانون کی منظوری دینے کی انہوں نے وہ کی ہے کہ جو شخص اس قسم کی حرکت کرے اس کو سزائے موت سے پہلے بلاول بھٹو کی فیملی میں بھی بھیج دیا جائے، نامرد کر دیا جائے، تو بہت انہوں نے اسٹرکٹ اس قسم کا فیصلہ کیا۔ لیکن پھر میں اپیل کرتا ہوں، میں خود ماں، بہن، بیٹیوں والا ہوں، کہ خواتین کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اسلام مسلمانوں مطلب جسے کہتے ہیں کہ اسلام آیا 1400 سال پہلے رسول پاک، کیا اس وقت اس قسم کی حرکت نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت بھی اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں تو سنسار کا حکم ملا، اس وقت بھی یہ کچھ ہوا ہے. بہت سے احباب جو انصاری تھے ان سے غلطیاں ہوئی اور ان کو پھر سزائیں ملی، سنسار کا حکم وہیں سے آیا، اس کے بعد ہوتا رہا اور یہ ہر معاشرے میں ہوتا رہا ہے. ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت ویڈیو ایک چل رہی ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک بچے کے ساتھ ریپ کیا تھا تو ضیاء الحق نے اس کو پھانسی لگایا تھا. میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں اسی وقت کی آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ نومبر 88 کی بات ہے، نومبر 88 اسلام آباد کے اندر 2 امریکی لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور یہ سیکٹر بنتا ہے F8 کے قریب، یہ جو وہاں پہ زو بنا ہوا ہے اسی روڈ کے اوپر شاہ فیصل مسجد کے قریب یہی کام ہوا تھا. تو یہ ہر دور میں ہوا ہے، اور کس لیے ہوا ہے کہ زیبائش اور نمائش عورت کو اپنے جسم کی نہیں کرنی چاہیے. جب زیبائش اور نمائش کریں گی تو پھر اس قسم کے سانحات جنم لیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو پردے کی تلقین اور پردے کی توفیق دے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور آخر میں وہی بات کروں گا کہ ان اخوانیوں کو بھی اس ملک سے چلا جانا چاہیے، حکومت کا چاہیے اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن لے اور یا ان کو اب یہاں سے فارغ کرے. یہ بہت ہو گئی. جو مہمان جو ہوتا ہے جب زیادہ دن ہوتا ہے تو وہ میزبان پہ بوجھ بن جاتا ہے، اب یہ ہم پہ بوجھ بن چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ویورز کو، تمام لوگوں کو، جانے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.